دامت برکاتہم القدسیہ اپنے خیالات مقدسہ کا اظہار فرمائیں گے۔ درود پاک سبھی احباب بڑے ادب سے بڑی محبت سے سرکار دو عالم رحمت دو عالم مختار دو عالم نور مجسم سید الرسل امام الانبیاء علیہ السلام کا عرس مبارک ہے۔ حضور کی بارگاہ میں بڑے ادب سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل صدر مجلس حضرت قبلہ خواجہ نوید حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور سٹیج پر تشریف فرما ذی وقار و ذی احتشام واجب التعظیم لائق جسد تکریم شریعت و طریقت کے آفتاب و ماہتاب تمام بزرگان دین کے چشم و چراغ اور سجادہ نشین حضرات جو ہمارے سر کا تاج ہیں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور ہمارے لیے عزت و افتخار کی علامت ہیں، میں حضرت خواجہ نوید حسین صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان تمام ہستیوں کو یہاں اکٹھا کیا ہے کہ جن کا یہاں پر یکجا ہونا یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑا ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا بہانہ ہے۔ حضرات مکرم، جب مقررین اور خطباء کا جمع غفیر ہو تو کچھ کہنا سننا اور کوئی باقاعدہ تقریر اور خطاب بہت دشوار ہوتا ہے۔ عرس مبارک کی محفل ہے، اسی مناسبت سے چند گزارشات۔ رب کائنات نے اپنے ولیوں کی اپنے محبوبوں کی جو شان بیان فرمائی وہ آپ نے بارہا علماء سے سماعت فرمائی۔ رب کائنات نے حرف تنبیہ ارشاد فرمایا، الا اے لوگو خبردار ہوشیار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی نہ ان کو خوف نہ ان کو غم۔ حضرات مکرم، میں سوچنے لگا کہ اگر اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور غم نہیں تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، اور ولی کا مطلب ہے دوست، ولی کا مطلب ہے محبوب، ولی کا مطلب ہے مقرب۔ تو جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اگر ان کو کوئی خوف اور غم نہیں تو یہ بات تو ماننے والی ہے جب وہ اللہ کے محبوب ہیں تو ان کو کیا خوف ہو سکتا ہے، کیا غم ہو سکتا ہے، وہ ان چیزوں سے یقیناً بے نیاز ہوں گے۔ لیکن اس میں ہمیں خبردار کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں تنبیہ ارشاد کرنے کی تک کیا بنتی ہے؟ رب کائنات نے ہمیں خبردار کیوں کیا ہے؟ آپ بیٹھے ہوں اور کوئی آپ کو آ کے کہے کہ جناب آپ ذرا خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، آپ کا فلاں جو عزیز ہے، رشتہ دار ہے، یا فلاں پڑوسی اور ہمسایہ ہے، اس کو کوئی خوف اور غم نہیں، تو آپ کہیں گے کہ بھئی اس کو خوف غم نہیں تو سبحان اللہ وہ خوش رہے، آباد رہے۔ لیکن ہمیں خبردار کیوں کر رہے؟ حضرات مکرم، اس بات کو یوں سمجھیے کہ دیکھیے آج کل جب صاحبان اقتدار چلتے ہیں تو پائلٹ گاڑیاں ہوتی ہیں، اسکواٹ کرنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں، ہوٹرز لگی ہوئی گاڑیاں ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے کوئی صاحب اقتدار آ رہا ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں یہ سب ایکوپمنٹس نہیں ہوتے تھے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ آپ نے اگر کہانیاں پڑھی ہوں، افسانے ناول پڑھے ہوں، یا اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو فلموں میں ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر بادشاہ کی سواری آنی ہوتی تھی تو اس سے پہلے نقیب چلتا تھا، آواز لگاتا تھا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، ذل الہی، شہنشاہ وقت، جلوہ فگن ہونے والے۔ فرض کیجئے پرانا وقت ہے، پرانا زمانہ ہے اور بادشاہ کی سواری آنے والی ہے،
اور نقیب نے آواز لگائی ہے، بعد اب با ملاحظہ ہوشیار خبردار نگاہ روبرو، ذل الہی جہاں پناہ شہنشاہ وقت جلوہ فکن ہونے والے ہیں۔ کوئی شخص جا کے کہے کہ میاں تم عجیب آدمی ہو، کوئی بادشاہ آ رہا ہے، کوئی چور ڈاکو تو نہیں آ رہا کہ دکانیں بند کرنے مال چھپا کے بھاگ جائیں، کوئی خونی قاتل دہشت گرد تو نہیں آ رہا کہ ہم اپنی جانیں بچانے کی فکر کریں۔ بادشاہ آ رہا ہے، رعایا کی جان و مال کا محافظ آ رہا ہے، پھر خبردار کیوں کرتے ہو؟ اگر کسی نے یہ اعتراض کیا ہوگا تو نقیب نے جواب دیا ہوگا کہ بے وقوف، خبردار اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی خونی قاتل یا دہشت گرد آ رہا ہے یا کوئی چور ڈاکو آ رہا ہے جان مال بچانے کی فکر کرو، خبردار اس لیے کر رہے ہیں کہ شہنشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے۔ اگر تمہیں خبر نہ ہوئی، پتہ نہ چلا کہ جناب بادشاہ وقت آ رہا ہے، تو ممکن ہے تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے، تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے کہ جناب بادشاہ کے قہر و غضب کو تم دعوت دے بیٹھو، وہ ناراض ہو جائے، خفا ہو جائے، اور اس طرح تم اپنے لیے مشکل پیدا کر لو، تمہاری جان سولی پہ اٹک جائے، تمہارا کیا بنے گا؟ تمہیں خبردار اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی زبان پر، اپنی نگاہوں پر، اپنی حرکات و سکنات پر ذرا قابو رکھنا، شہنشاہ وقت کی سواری گزرنے والی ہے۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کرتا ہوں کہ رب کائنات بھی اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے ولی ہیں، یہ خوف اور غم سے محفوظ ہیں، یہ تو میری امان میں ہے، میری پناہ میں ہے، خوف اور غم سے بے نیاز ہیں، لیکن اگر تم نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی اور اگر ان کو دکھ دینے کی جسارت کی تو تمہارا حشر کیا ہوگا، ذرا اس سے خبردار ہو جاؤ۔ اور اس کو ایک اور انداز سے سمجھ سکتے ہیں، دیکھیے خوف اور غم، ان میں اصل فرق زمانے کا ہے۔ جو زمانہ گزر گیا اس کی بات ہو تو غم، جو زمانہ آنے والا ہے اس کی بات ہو تو خوف۔ امتحان ہونے والے ہیں، بچے امتحان دے رہے ہیں، انہیں خوف ہے کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ امتحان گزر گئے، جو انہوں نے فیل ہونا تھا وہ فیل ہو گئے، ان کو غم ہے کہ ہم ناکام ہو گئے۔ الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن لڑنے والوں کو خوف کہیں ہار نہ جائیں۔ الیکشن گزر گئے تو ہارنے والوں کو غم کہ ہم ہار گئے۔ جو آنے والا زمانہ ہے اس کا خوف ہوتا ہے، جو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے اس کا غم ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ اگر اس بات کو میں اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی جسارت کروں تو یوں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ میرے ولی ہیں، آنے والا زمانہ آتا رہے، ان کو ڈرا نہیں سکتا، گزرنے والا زمانہ گزر جائے، ان کو دکھ نہیں دے سکتا۔ ارے میرے ولیوں کا زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات مکرم جب یہ شان اور یہ مرتبہ آیا ولیوں کا سامنے تو صحابہ کرام نے عرض کی آقا ہمیں فرمائیے ولی کو پہچانیں گے کیسے، ولی کی شناخت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے۔ حضرات مکرم اس حدیث مبارکہ کو اگر قرآن کی ایک اور آیت سے ملائیں تو لطف دوبالا ہوتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے تقوی کے سبب سے کرتے ہیں۔ یعنی رب کائنات کا فرمان ہے، یہ اعلان ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والے دل سے متقی ہوتے ہیں۔ میں کسی کو متقی سمجھوں مجھے غلط فہمی ہو سکتی ہے، آپ کسی کو متقی سمجھیں آپ کو خوش فہمی ہو سکتی ہے، لیکن جس کو رب کائنات متقی فرمائے وہاں اگر مگر کی گنجائش نہیں نکلتی۔ رب کائنات فرماتا ہے جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ویسے تو قرآن نے اعلان کیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں۔ حضرات مکرم میں عرض کروں گا کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی بھی اللہ کی نشانیاں۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ جناب یہ عجیب بات ہے، ایک عرس مبارک کی محفل تھی تو آپ نے کھینچتان کے بغیر دلیل کے آپ نے اللہ کے ولیوں کو اللہ کی نشانی قرار دے دیا، بغیر دلیل کے بات تو قابل قبول نہیں ہوتی۔ میں یہ عرض کروں گا کہ نشانی کا فلسفہ کیا ہے؟ بھائی نشانی اس لیے ہوتی ہے کہ جس کی نشانی ہے اس کی یاد دلائے۔ ایک گھسا پیٹا پرانا لطیفہ ہے، اب تو اس لطیفے کی داڑھی بھی سفید ہو گئی۔ دو دوست بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ بھائی اپنی انگوٹھی تو مجھے دے دو، دوسرے نے کہا کہ کیوں دے دوں؟
اس نے کہا کہ تمہاری نشانی ہوگی نا، جب بھی دیکھوں گا تم یاد آ جاؤ گے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں انگوٹھی تو میں نہیں دے رہا، جب بھی خالی انگلی دیکھو گے میں یاد آ جاؤں گا۔ تو نشانی وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر نشانی والا یاد آ جائے۔ ہمیں لوگ عزت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حامد سعید کاظمی حضور غزالی زماں کی نشانی ہے۔ تو نشانی وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر نشانی والا یاد آ جائے۔ اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو یارو اب میرا کہنا نہیں ہے، یہ زبان رسالت ہے، یہ آقا کریم کا فرمان ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کی نشانی ہوتے ہیں، کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کہتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے تقویٰ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کی روشنی میں، اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے ولیوں کی تعظیم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ دل سے متقی ہوتے ہیں۔ یہ ولیوں کی شان بیان نہیں کی جا رہی، یہ ولیوں کی تعظیم کرنے والوں کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ حضرات مکرم، ویسے تو حضرت بایزید بستامی کا قول مجھے یاد آیا، بس وہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ فرمایا کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے، اللہ کے ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ لوگوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، بایزید بستامی نے ولیوں کی شان کو اللہ سے بڑھا دیا۔ نہیں یارو، شان بڑھانے کی بات نہیں ہے، بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جم غفیر ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر میں کہوں کہ جناب یہاں پہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیے جو کہ لاہور سے آیا ہے تو دیکھنے سے پتہ نہیں چلے گا۔ میں کہوں کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیے جو کہ اسلام آباد سے آیا ہے تو دیکھنے سے نہیں پہچان سکیں گے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ یہاں پہ ایک انگریز آیا ہوا ہے، ذرا اس کو ڈھونڈیے، تو وہ اس کو فوراً پہچان لیں گے۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ جیسا تو دوسرا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کو پہچاننا آسان ہے۔ لیکن اللہ کے ولی دیکھنے میں عام بندوں جیسے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پہچان لے اور ان سے لو لگا لے، ان کا دامن پکڑ لے، ان کے سائے میں پناہ لے لے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بس یہ بات نکتہ ذرا ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر کوئی شخص خود تو عیش و عشرت میں رہے، عالی شان محلات میں فروکش رہے، لیکن اس کے محل کے سائے میں رہنے والے وہ ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزارتے ہوں، تو وہ شخص قابل تعریف نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کے ولی خود تو خوف اور غم سے محفوظ ہوں، لیکن ان کا دامن پکڑنے والے، ان کے سائے میں پناہ لینے والے اگر وہ خوف اور غم سے دو چار ہوں تو ولی قابل تعریف نہیں ہو سکتا۔ لیکن رب کائنات ولی کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے ولی وہ خوف اور غم سے بے نیاز ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر وہ قابل تعریف ہے تو تبھی ہوں گے کہ وہ خود بھی خوف اور غم سے محفوظ ہوتے ہیں، اور جو ان کے دامن میں پناہ لیتے ہیں وہ بھی خوف اور غم سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضرین مکرم کہ آپ کے سامنے عالم اسلام کی بہت بڑی علمی، روحانی، مذہبی اسکالر شخصیت شہزادہ غزالی زماں، پیر طریقت رہبر شریعت، عالم باامن حضرت علامہ مولانا حضرت قبلہ پیر سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ اپنے نورانی ملفوظات سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ بہت سے مشائخ جلوہ فرما ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے گجرانوالہ کی سرزمین وہ عظیم ہستی اور درگاہ ابو البیان کے سجادہ نشین، وہ ولی کامل، وہ عالم دین جن کی سرپرستی میں پاکستان کے اندر کم و بیش 50 سے زائد جو ہے ادارے قال قال رسول اللہ کی صدائیں وہاں بلند ہو رہی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر علم ان کا حوالہ ہے۔ پیر طریقت رہبر شریعت پیکر محبت صاحب دست سخا جناب حضور قبلہ عزت ماں پیکر محبت جناب قبلہ پیر محمد رفیق احمد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ میں ہدیہ نعت کے لیے دعوت دے رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں۔ اسلام آباد کی سرزمین سے تشریف لائے حضور پیر صاحب نے خصوصی طور پر ان کو دعوت دی اور وہ تشریف لائے ہیں۔ عالم اسلام کا عظیم نام، وہ آواز جو لاکھوں دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ تشریف لاتے ہیں ثناخان مصطفیٰ جناب محترم المقام محمد ریحان حبیب سہروردی، تشریف لائیں۔
ذکر مصطفیٰ سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائے۔